بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي الحدیث رواہ احمد۔ دوستو، ہم درخت لگانے کے متعلق، پودے لگانے کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ صحابہ کرام حضور کے فرمان کے مطابق پودے لگایا کرتے تھے۔ آج اس بات کو مناسب سمجھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ وہ بیان کیا جائے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 کھجور کے پودے لگائے۔ اس کا پس منظر اور تفصیل اس کو آج بیان کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ میں کیسے مختلف جگہوں سے بکاتا ہوا مدینہ منورہ میں پہنچا اور پھر کیسے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہوا۔ یہ ایک مستقل داستان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سلمان، تم کتابت کر لو، یعنی اپنے مالک سے یہ طے کر لو کہ میں آپ کو کچھ چیز دے دیتا ہوں، آپ طے کریں کہ آپ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں اور بدلے میں آپ مجھے آزاد کر دو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے پاس گیا اور میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 300 کھجوریں وہ مجھے لگا کے دو اور ان میں سے کوئی پودا مرنا نہیں چاہیے، پوری کھجوریں وہ مناسب نکل آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 5 کلو سونا طے کیا، 40 اوقیہ چاندی، یعنی تقریباً 5 کلو سونا بنے گا کہ وہ تم نے ادا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں پردیسی آدمی ہوں، اب 300 کھجوروں کا باغ کیسے لگاؤں گا کہ میرے پاس نہ تو اپنی کھجوریں ہیں نہ، اور بوڑھا آدمی ہوں، معاونت کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر اتنا سونا کہاں سے آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چھوٹا نہ کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اعینوا اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے میری مدد اس طرح کی کہ جس کے پاس جتنی کھجوریں، یعنی کھجور کے جو بچے، وہ پودے دستیاب تھے، وہ انہوں نے میری اس باغ کی جگہ پر اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کوئی 10 لا رہا ہے، کوئی 20 لا رہا ہے، کوئی 30 لا رہا ہے۔ صحابہ کرام وہ اپنی باغات میں سے کھجوروں کے پودے، وہ کھجور کا بچہ اسے کہتے ہیں، وہ لا کے میرے اس جگہ پہ رکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سلمان، آج ہم نے وہی روایت میں بھی الفاظ پڑھے، اذهب یا سلمان ففقر لها، سلمان جائیے اور گڑھے کھودیے جن کے اندر وہ کھجوریں لگانی ہیں، اور جب آپ فارغ ہو جائیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي، پھر میرے پاس آنا، أَكُونُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدَيَّ، میں اپنے ہاتھ سے وہ کھجوریں لگاؤں گا۔ آپ حضور کی محبت دیکھیے صحابہ کرام سے اور حضرت سلمان سے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، صحابہ کرام نے پھر میری معاونت کی، ہم نے مل کے 300 گڑھے کھودے، ظاہر ہے اس میں کھجوریں لگائی جانی تھی۔ حضور کی خدمت میں آیا رسول اللہ، وہ گڑھے کھود دیے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک گڑھے کے پاس تشریف لے کے جاتے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پودا دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پودے کو زمین میں لگا دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی برکت، حضرت سلمان فرماتے ہیں، یہ ظاہر ہوئی۔ 300 پودوں میں سے ایک بھی پودا ضائع نہیں ہوا، بلکہ سارے کے سارے پودے مکمل درخت بنے۔ یہ بدلے کتابت اس طرح ادا ہوا، ایک حصہ، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں سے ایک مرتبہ سونا آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سلمان کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ تو حضرت سلمان فرماتے میں آیا تو حضور نے مجھے ایک جیسے مرغی کا انڈا ہوتا ہے اتنا بڑا سونا وہ مجھے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلے کتابت ادا کر دو۔ یا رسول اللہ، یہ تو 5 کلو کے قریب نہیں بنے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تمہارا بدلے کتابت اسی دے ادا کر دینا ہے۔ تو فرماتے جب میں گیا، اس کا وزن کیا گیا تو وہ بالکل پورا 40 اوقیہ، تقریباً 5 کلو وزن وہ اس کا پورا بنا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے میرا بدلے کتابت ادا کر دیا اور میں آزاد ہو گیا۔ اور غلامی کی وجہ سے میں بدر اور احد میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ پہلا وہ غزوہ جو خندق ہوا جس میں میں مسلمان ہو کے شریک ہوا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت عملی کے تحت غزوہ خندق کو لڑا حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے۔ اور حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی غزوہ میں میں پیچھے نہیں رہا، بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے یہ سلمان ابن اسلام ہے، یعنی یہ اسلام سے مراد دین اسلام، یہ سلمان دین اسلام کا بیٹا ہے کہ اس نے دین اسلام کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی۔ تو ایک تو ہم نے یہ روایت اس پس منظر میں پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پودے لگائے، تو ہمیں پودے لگانے چاہیے، اس کا موسم بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی غور کیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص کو حضرت سلمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے کہ حضرت سلمان نے کس قدر مشقتوں کے ساتھ دین کو حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔